یہ سوال بچیوں کا ہے. اچھا. کل نیا سال ہے، آج کی رات لوگ باغ جشن مناتے ہیں یا منائیں گے، اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے اسلام ایک خشک مذہب ہے، اس میں تفریح اور خوشی کا کوئی ماحول نہیں، اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی جائے کہ اس کی بھی کیا حقیقت ہے. طالبہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات، سپول بیرول. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ سبھی بچیاں ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا، اپنی عمر سے بڑھ کے سوال کیا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. حالات آدمی کے ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے. کل کے حالات کچھ اور تھے، اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہر کوئی آس پڑوس میں ممکن ہے آپ لوگوں کو کہیں سے فون بھی آیا ہوگا گھر سے کہ کل تو 1 جنوری ہے، تمہارے مدرسے میں چھٹی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس بھی آئی ہوں گی، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال بنا ہوگا، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا سوال کلیکٹ کیا ماشاءاللہ. دیکھیے اولاً تو میں اسلام کے بارے میں بتا دوں آپ کو، آپ لوگ بچیاں ہیں، سیرت کے واقعے سے بات سمجھ جائیں گے آرام سے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام خشک مذہب بالکل نہیں. اسلام ایک معتدل مذہب کا نام ہے، جہاں پہ خوشی کے پہلو بھی ہے، غم کے پہلو بھی ہیں، ہنسی بھی ہے، تفریح بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں. اس کے اندر یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے اور کرنے کے لیے یا جشن منانے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے. آپ سیرت کا واقعہ ملاحظہ کر لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کافی مشہور ہیں، آپ لوگوں کے اساتذہ نے بتایا ہوگا یا نہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر کثرت سے عبادت کرتے تھے. فرائض کا تو ظاہر سی بات ہے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن نوافل اور سنن کا اہتمام، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر کے اس قدر آپ قیام فرماتے، رکوع سجود، کہ آپ کے دونوں پاؤں پھول جاتے تھے. متورم کا الفاظ آتے عربی میں، اردو میں کہتے پھول جانا. کثرت سے عبادت کا عالم یہ تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جب ہوتے تھے بیوی کے ساتھ، اور جب صحابیوں کے ساتھ ہوتے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، یہاں تک کہ بچوں کے پاس ہوتے ان کے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ خوش طبعی باتیں، خوش طبعی یعنی دل کو خوش کرنے، طبیعت کو خوش کرنے والے باتیں بھی کرتے تھے. آپ ام ذرا کے حوالے سے جو کہانی ہے وہ آپ شمائل میں پڑھیں گے جب آپ لوگ بڑی ہوں گی. تو اسی طریقے سے ایک صحابیہ آتی ہیں اونٹ مانگنے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے کہ میں اونٹ کا ایک بچہ دوں گا. کہتی کہ بچہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی اونٹ دوں گا کسی نہ کسی اونٹ کا تو بچہ ہی ہوگا. ایک صحابی اس کو یا ذل اذنین کہتے تھے، آپ 2 کان والے. ظاہر سی بات ہے حضرت انس کے حوالے سے ہے یہ، سبھی کے 2 کان ہوتے ہیں، لیکن ان کو 2 کان والے کہہ کے پکارتے تھے. کیا مطلب ہوتا تھا؟ ان سے تھوڑی سی تفریح کرنا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ پورے اسلام اور کیا نام ہے صحابہ کرام کے پھر جو آپ نے جو تربیت کی ہے ان کی بیچ میں کس طریقے سے کہ تفریح کا ماحول آپس میں جب کبھی کہہ لیجئے کہ موقع ملتا تھا تو کیسا ہوتا تھا، ان سب کو آپ پڑھیں گی تو سمجھ جائیں گی. اس لیے یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ اسلام ایک خشک مذہب بالکل نہیں ہے. اسلام میں بھی جشن کا ماحول ہے، اسلام میں بھی تفریح کا ماحول ہے. آپ خود جو عیدیں مناتی ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا. عید کے موقع پہ، عید کے دن آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے تہوار ہے، جشن ہے، میلہ ٹھیلا، جو کچھ بھی ان کی خوشی کا ماحول ہو. ہمارے لیے یہ آج عید اور خوشی کا ماحول ہے. وہ کیا ہے؟ عید الفطر، اور ایک کیا ہے؟ عید الاضحیٰ. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسلام میں حدود ہے. اسلام ایک معتدل مذہب کا نام ہے، اور اس حدود کے اندر سب سے بڑی چیز یاد رکھیے یہ ہے کہ خوشی کہتے ہیں کس کو. آپ پہلے اس پہ غور کیجیے. خوشی دراصل نام اس کا ہے، آپ اگر آگے پڑھیں گی تو قرآن کریم کے اندر خود آپ کو مل جائے گا. سورہ یونس کے اندر جو ہے 98 آیت کے اندر ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرحون سے مشتق ہے، جس کو آپ نے تفریح کے حوالے سے سوال بھی کیا ہے. فرحون کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ قرطبی، یہ بہت ہی بڑے ماہر قرآن کہہ لیجئے، مفسر قرآن کہہ لیجئے، ان کا باضابطہ جو لفظ ہے میں آپ کو وہ کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے باضابطہ کہا ہے کہ الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب، کہ آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ چیزیں اگر آپ کو مل جائے تو دل میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اسی کا نام خوشی ہے. تو اسی سے تفریح بھی آپ کا ہے. اس کا جو روٹ ہے، اس کا جو ماخذ اشتقاق وہ میں نے بتایا فرح فارحہ ہے.
تو ایک محبوب چیز کا مل جانا یہ خوشی کہلاتی ہے۔ اب آپ کو اصل خوشی کب ملتی ہے؟ جب واقعتاً ایک معتدل حالت میں ہوتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ ہم خوشی منائیں۔ اسلام نے وہاں پہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اس خوشی کے اندر کمال یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھی شریک کر لو۔ چنانچہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو صدقۃ الفطر کہا گیا کہ جن جن کے اندر گنجائش ہے حسب حیثیت ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کر کے جائیں۔ جانتی ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا۔ عید الاضحیٰ کے موقع سے کیا کہا ہے کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں اپنے گوشت کا 3 حصہ کریں، اس میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، انہوں نے قربانیاں نہیں دی ہوتی ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو دوست احباب، ان کے لیے تو ہے ہی حصہ، لیکن تیسرا حصہ خاص ان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ اصل ہے کہ اب ان کو اب خوشی میں دیکھیں گے تو اب آپ کو اصل خوشی محسوس ہوگی۔ اصل خوشی یہ ہوتی ہے، اس کا اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے اور وہ آپ کرتے بھی ہیں۔ اب رہا یہ کہ آج کے دن میں جو لوگ جشن منائیں گے یا پارٹی سیلیبریٹ کریں گے یا کچھ اور کریں گے، ان کے حوالے سے دنیا جہان میں جن لوگوں نے گھوم کر کے دنیا کی تمام تہذیبوں کا، تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور ان کا جو انہوں نے خلاصہ بیان کے حوالے سے بڑی اچھی بات کہی کہ آج کل کی جو کچھ بھی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ خوشی کم غم زیادہ دے جاتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ شراب پی کر کے آج ہلڑ بازی کریں گے، سڑکوں پہ گاڑیاں چلائیں گے، کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ الگ کریں گے، ہلڑ بازی میں کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا ٹیزنگ کا معاملہ ہوگا، وہ پولیس کیس بنے گا، ماں باپ کے لیے درد سر الگ بنے گا۔ یہ کون سا جشن ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ کون سی تفریح ہے؟ تو یہ کہہ لیجئے کہ باؤنڈری لیس، میں نے کہ بالکل کسی بھی حدود و قیود کے پابند نہیں، ایک آزاد قسم کی پارٹیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، یہ بالکل بیوقوفانہ عمل ہوتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر اگر یہ کوئی کہتے ہیں کہ اسلام ایک خشک مذہب ہے، اسلام میں ان طرح کی کیا نام ہے کہ پارٹیوں کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو وہ لوگ جا کے خشک کہیں۔ کیا ان کے ماں باپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ آج کی ڈیٹ میں تم شراب پی کر کے گاڑیاں چلاؤ، ایکسیڈنٹ کرو، شراب پی کر کے کہیں پہ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کرو یا کسی سے فائٹنگ کر لو، لڑائی جھگڑے کر لو؟ اگر ان کے ماں باپ ان تمام چیزوں سے ان کو روکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مہذب سماج اور معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں، ماں باپ کا روکنا صحیح ہے، انہوں نے صحیح طریقے سے بچوں کو ہینڈل کیا ہے، تو اسی طریقے سے اسلام تو بدرجہ اولا ان سب چیزوں کو دینے ہی کے لیے آیا ہے، وہ ان سب چیزوں پہ قدغن لگاتا ہے۔ ان سے ہٹ کر کے اگر آپ کو شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں، آپ کا بچہ امتحان پاس ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ نیا جنم لیتا ہے، ان تمام موقع سے آپ خوشی مناتے، خوشی منائیے، آپ کو روکا نہیں گیا ہے۔ لیکن 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ نمبر 1، شرم و حیا کا، حیا کی حدود، حیا کی جو باؤنڈری ہے، اگر آپ اس کو پھلانگ جاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جشن یا آپ کی وہ تفریح جشن اور تفریح کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ بدتمیزی کہلائے گی۔ ایک تو شرم و حیا کو یاد رکھیں۔ دوسری چیز اسراف و تبذیر، اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اسراف کہتے ہیں، آپ کے اساتذہ بتا دیں گے آپ کو، کہ جہاں پہ جائز طریقے سے خرچ کرنے کا موقع آ جائے وہاں پہ حد سے زیادہ خرچ کر دینا۔ اگر مان لیجئے آپ کو 20-25 روپے خرچ کرنے کی گنجائش ہے وہاں پر، اور اسی کا تقاضا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ نے محض نام و نمود کے لیے 100 روپے خرچ کر دیے، 50 روپے خرچ کر دیے، یہ اسراف ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اور تبذیر کہتے ہیں باضابطہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ آج جو کچھ بھی جشن کا ماحول بنے گا، شراب چھلکائے جائیں گے، پارٹیاں ہوں گی، ڈانس، ہلڑ بازیاں، یہ ساری چیزیں، اور نہ جانے اور کیا کیا ہوں گے، آپ چھوٹی بچیاں نہیں کہہ سکتے وہ ساری چیزیں آپس سے، ان سب کے اندر کیا ہے؟ تبذیر ہی تبذیر ہے۔ اسلام نے منع کیا، قرآن نے باضابطہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا ہے کہ اس طرح کے خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یہ ان سے بچیں آپ۔ تو شرم و حیا کا خیال رکھیں، اسراف و تبذیر، اس کا پورا خیال رکھیں۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ سے کہا پہلے بھی شاید، یا بتا دوں آپ کو، وہ ہے حلال و حرام۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں، آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، اس کے کیا دائرہ کار ہیں، کہاں پہ ہمیں خوشی منانی ہے، اور کس حد تک ہمیں جانا ہے، کس حد تک خرچ کرنا ہے، ہمارے شرم و حیا کا کس حد تک اس پہ پاس و لحاظ ہے، اس کو آپ کریں۔ اور جہاں پہ لگے کہ نہیں ہمیں اس میں اسراف کرنا پڑ رہا ہے، یا تبذیر سے کام لینا پڑ رہا ہے، یا شرم و حیا کے پورے باؤنڈری کو پھلانگنا پڑ رہا ہے، یا حرام کام میں ملوث ہونا پڑ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ رک جائیں۔ یہ آپ کو کیونکہ پریشانیاں دے کے جائیں گی، آپ کے لیے ہراسمنٹ کا معاملہ بنا کر کے جائے گا، آپ کو کوئی خوشی نہیں دے کے جائے گی۔ تھوڑی سی لذت اگر مل بھی گئی تو پھر وہ کھجلی والی بات ہو گئی کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے زخم کو کھجا لیا اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں راحت مل گئی، جبکہ بعد میں اس سے ٹیسیں اٹھتی ہیں اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے جشن کا کوئی تصور اسلام میں قطعا نہیں ہے، ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔
اور دوسری بات جو میں نے پہلے بتا دی آپ کو کہ اسلام کسی بھی طریقے کا کوئی خشک مذہب نہیں ہے. آپ دل کے اندر خوشی محسوس کرنا جو چاہتی ہیں صرف جسم دل کے اندر ہی نہیں جسم کی خوشی چاہتے ہیں, جذبات کی خوشی چاہتے ہیں, دماغ کی خوشی چاہتی ہیں, ان تمام کے لیے کبھی شعر و شاعری کر سکتی ہیں آپ, کبھی اچھے مقام کی سیر و تفریح کے لیے آپ جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ خود آپ نے سورہ یوسف کا واقعہ پڑھا ہوگا یا شاید نہیں پڑھا تو بعد میں پڑھ لیں گی. یرتع و یلعب, یوں کہ لیے آج کل ایک پکنک کا ماحول بن جاتا ہے. تو پکنک جو ایک غلط طریقے سے لوگ کر رہے ہیں, بے محابہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے, ڈانس یا شراب وراب یہ سب چیزیں ہوتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے, اس کو میں الاؤ نہیں کر رہا ہوں. ان سب سے بچ کے اگر ہوتا ہے کسی جگہ پہ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے آپ جا سکتے ہیں, اور انسانی تقاضا ہے یہ. گھر کے اندر ایک طرح سے فرنیچر لگا ہوا ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, لیکن جب اس کو کیا نام ہے کہ سجاوٹ میں پھر دوبارہ اس کو آپ سجا لیتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگنے لگتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں کچھ نیا پن کر دینے سے آدمی کو اچھا لگتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ گھر پہ رہتی ہیں, جی چاہا کبھی نانی حال چلے گئے, دادی حال چلے آئے, یا ماموں کیا چلے گئے, یا دیہاتی لوگ شہر چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے, شہر کے لوگ پہاڑ سبزہ زار دیکھنے کے لیے دیہات چلے آتے ہیں, ایک نیا پن سا چاہتے ہیں. اور اسی کا نام اصل میں ایک فرح اور تفریح کہی جا سکتی ہے, اس کی پوری گنجائش ہے. اور وہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتلائی کہ شرم و حیا, اسراف و تفضیل اور حلال و حرام, ان تمام تر چیزوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو اسلام نے اجازت دے رکھی ہے. ایسی بات قطع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک آپ کے جو سوالات تھے اس کی حقیقت آ چکی ہے. جزاکم اللہ, اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو آپ کے ستارے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے.